ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا صدق اللہ العظیم۔ حضرین محترم، قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ ہے، ٹکڑا ہے جس کی تلاوت کی گئی ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے یہاں عام طور پر عہد و معاہدہ یہ دو الفاظ ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب یہ عہد بعض اوقات دو آدمیوں کے درمیان ہوتا ہے، بعض اوقات دو فریقوں کے درمیان ہوتا ہے، دو جماعتوں کے درمیان۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو معاہدہ آپس میں کیا جائے یا جو وعدہ آپ کسی سے کریں، اس وعدے کا پورا کرنا آپ پر لازم ہے۔ اس کو معمولی چیز نہ سمجھا جائے، بلکہ خاص طور پر یہ فرما دیا کہ ان العہد کان مسئولا، قیامت کے دن اس عہد کے بارے میں سوال بھی ہوگا کہ تم نے جو معاہدہ کیا تھا، جو وعدہ کیا تھا، وہ نبھایا یا نہیں نبھایا۔ تو اس لیے اس کو ایسا نہ سمجھا جائے کہ صاحب بس ہم نے گفتگو کر لی اور بات ختم ہو گئی، جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کون سا قرآن و حدیث کی چیز۔ تو یہ قرآن و حدیث ہی کی چیز ہے، یہ ہمارے دین کا ایک حصہ ہے۔ یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم صرف نماز روزے تک اپنے دین کو محدود سمجھتے ہیں اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا اور ہم نے دین پر عمل کر لیا۔ یاد رکھیے کہ دین کا یہ بھی حصہ ہے، عہد کو پورا کرنا، وعدے کو نبھانا اور پوری کوشش کرنا۔ البتہ شریعت نے اس کی گنجائش رکھی ہے کہ اگر کہیں آپ شرعی اعتبار سے وعدہ پورا نہیں کر سکتے تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ آپ جس سے معاہدہ کیا ہے آپ نے اس کو جا کے بتا دیں کہ میرے لیے اس وعدے کو پورا کرنا ممکن نہیں ہے۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا مثلا اتنے ہزار روپے میں فلاں تاریخ کو دے دوں گا، اب میرے پاس مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، میں اس وعدے کو پورا نہیں کر سکوں گا۔ تو یہ بات جا کے بتا دینی چاہیے۔ ہم تو منہ چھپا کے پھرتے ہیں، وہ بیچارہ ڈھونڈتا ہی رہ جاتا ہے کہ جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ گھر پہ بھی نہیں مل رہا، پتہ چلا گھر پہ بھی تالا لگا ہوا ہے، کہیں اور جا کے معلوم کرو وہاں بھی نہیں ملتا وہ۔ تو یہ جو ہم منہ چھپا کر پھرتے ہیں، شریعت نے اس سے ہمیں روکا ہے۔ منہ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے صدق دل کے ساتھ ایک وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ دل کے ارادوں کو جانتے ہیں۔ آپ کا اس وقت پورا ارادہ تھا پکا پختہ کہ میں اس کو فلاں تاریخ تک یہ پیسے دے دوں گا، لیکن حالات ایسے پیش آئے کہ جہاں آگے سے پیسے ملنے تھے ابھی سے نہیں مل سکے، یا جو بھی صورت تھی وہ پوری نہیں ہو سکی۔ اب اس کے لیے بظاہر اس وعدے کو پورا کرنا ممکن نہیں ہے، تو اسے جا کے بتا دے کہ میں نے تمہیں ایک وعدہ کیا تھا اور میرا ارادہ بھی تھا اس وعدے کو پورا کرنے کا، لیکن اب بظاہر اس کا پورا کرنا مجھے مشکل معلوم ہو رہا ہے، اس لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ یہ شریعت کا حکم ہے کہ آپ جا کر اس طریقے سے، یا اسی طرح دو فریقوں کے درمیان معاہدہ ہو گیا ہے تو اس معاہدے کا معاملہ بھی اسی طریقے سے آپ جا کے سولو کر لیں، جا کر ان کو بتا دیں۔ لیکن منہ چھپانا یا اس وعدے کو وعدہ نہ سمجھنا، یا بعض لوگ جھٹائی کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ بھائی 15 دن کا وعدہ تو میں نے کیا ہے لیکن 2-4 مہینے میں ویسے ٹوپی کر دوں گا اس کو، اور ایسا کرتے ہیں لوگ۔ خاص طور پر تاجر تجارت کرتے ہیں، وعدہ کر لیا اور 15 دن کی ادھار پہ میں سودا لے رہا ہوں، لیکن 15 دن کا کہہ کے وہ 2-4-6 مہینے ایسے ہی گزار دیتے ہیں کہ آج یہ ہو گیا، آج فلاں ہو گیا، آج اس وجہ سے نہیں پیسے آئے، اور اس طرح کرتے کرتے سامنے والا بیچارہ رل جاتا ہے، اس کا کاروبار ختم ہو کے رہ جاتا ہے۔ اس طرح کے سب لوگ کرنے لگیں گے تو ہوگا کیا؟ پھر معاشرے کے اندر فساد پھیلے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان العہد کان مسئولا، اس عہد کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا، اس کو معمولی چیز مت سمجھو۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 علامتیں، ان علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ جب بولے تو جھوٹ بولے. بھائی وعدہ پورا نہ کرنا یہ بھی تو جھوٹ بول رہی ہے نا. اور ایک باقاعدہ جھوٹ بولنے کی عادت ہے. اور اسی طرح فرمایا جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے. اور تیسری بات یہ فرمائے کہ اذا اؤتمن خان، جب کوئی امانت اس کے پاس رکھوائی جائے تو وہ امانت میں خیانت کرے. اب اس زمانے میں چونکہ وحی نازل تو نہیں ہوتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی تھا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے وحی کا سلسلہ تو ختم ہو گیا. اس لیے ہم کسی کو خاص طور پر نشان لگا کر نہیں کہہ سکتے کہ یہ منافق ہے، یہ کہنا تو جائز نہیں. البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت اس میں پائی جاتی ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، یا وعدہ خلافی کرتا ہے، یا امانت میں خیانت کرتا ہے. تو اس لیے کسی کو بالکلیہ طور پر تو ہم منافق نہیں کہہ سکتے، لیکن علامات منافق سے پہچانا جا سکتا ہے کہ اس میں علامت کون سی پائی جا رہی ہے منافق. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 علامتیں ہیں کہ جب بولے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے. اصل میں دیکھیے یہ جو ارشادات ہیں یہ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم اپنا جائزہ لیں. یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے ان کو سن لیا، پڑھ لیا اور گزر گئے، بلکہ اپنا جائزہ لیں کہ خدا نہ کرے کہیں ان علامتوں میں سے کوئی علامت ہم میں تو نہیں پائی جا رہی. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ ہم وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں. اچھا اس میں بھی تھوڑا سا فرق ہے کہ آدمی جب بول رہا ہے ارادہ اس کا جھوٹ بولنے کا نہیں ہے تو یقیناً وہ جھوٹا نہیں ہے پھر ایسی صورت میں. اور وعدہ جب کر رہا ہے تو وعدہ پورا کرنے کی پوری نیت ہے اس کی. اور اسی طریقے سے امانت جو اس کے پاس رکھوائی گئی ہے اس وقت بھی اس کا ارادہ پورا ہے کہ میں اس کی امانت اس تک انشاءاللہ وقت پر پہنچا دوں گا. اب حالات ایسے آ گئے، خدا نہ کرے اس نے بہت سنبھال کے ایک چیز رکھی تھی لیکن چوری ہو گئی، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جب آدمی کسی سے وعدہ کرے تو پورا کرنے کی نیت رکھے، جب بات کرے تو سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، اور جب امانت رکھوائی جائے تو پوری اس امانت کو پہنچانے کا اس کا ارادہ ہو. تو انشاءاللہ ایسی صورت میں یہ علامت آیت المنافق کی جو بات ہے وہی کہ اس پر صادق نہیں آتی. لیکن اگر آدمی نے شروع سے ہی نیت کر رکھی ہے، جیسے بعض لوگ جو ہے وہ مہر طے کر لیتے ہیں کہ بھئی 10,000 روپے دینے یا 50,000 روپے دینے. میں نے خود یہ بات سنی ہے، اور یہ لڑکی لڑکے کی بات نہیں ہے، ان کے گھر والوں سے کہ میاں لیتا دیتا کون ہے، یہ تو خالی ایک رسم جو ہے فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں ہم، بس نہ آپ نے لینا ہے نہ ہم نے دینا ہے. یہ جائز نہیں ہے، تو حرام ہے صورت. ایسا سوچنا بھی جائز نہیں، بلکہ جو چیز متعین ہوئی ہے وہ ہمارے ذمے ہے، لازم ہے، وہ ہم نے دینی. تو اس لیے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے. بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم الحمدللہ اس میں گناہ گار نہیں ہوتے، اور بعض صورتوں میں شروع سے ہی گناہ گار ہوتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ جب ہم صدق و امانت میں پکے ہوں گے، دیانتداری میں پکے ہوں گے، اور ہم نے کسی سے قرض لیا ہے، قرض کا وعدہ کیا 1 مہینے میں دے دیں گے، اور ارادہ بھی ہے دینے کا، اور ہمارے پاس اس کے جو ہے وہ سمجھ لیجیے اسباب بھی ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر اس میں مدد فرمائیں گے ہماری. اور اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو غیب سے ایسا انتظام فرما دیں گے کہ اپنے وعدے کے مطابق ہم پورا کر دیں گے. لیکن اگر شروع سے نیت ہی خراب ہو تو ایسی صورت میں پھر اللہ کی مدد بھی ہٹ جاتی ہے. اللہ کی مدد اس شخص کے شامل حال نہیں ہوتی جو جھوٹا وعدہ کرتا ہے، شروع دن سے اس کی نیت خراب ہے. 10 لاکھ روپے مہر رکھ لیا، ارادہ ہے ہی نہیں دینے کا. جب ارادہ نہیں تو دے گا کہاں سے؟ تو یہ شخص گناہ گار، یہ جھوٹا ہے. تو یاد رکھیے جھوٹ بولنا یہ بھی سخت گناہ ہے، اور وعدہ خلافی کرنا یہ بھی سخت گناہ ہے. اور وعدے کا معاملہ تو یہ ہے کہ جیسے کہ قرآن مجید نے کہا ان العہد کان مسئولا، عہد کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال کریں گے، پوچھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں اسی لیے تاکہ ہم وعدہ خلافی نہ کریں. دیکھیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہو گئے اور اپنے والد کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی مدینہ منورہ کی طرف، راستے میں ابو جہل کا لشکر ملا جو جنگ کے لیے جا رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ جنگ بدر کا واقعہ.
تو حضرت حذیفہ کو اس نے پکڑ لیا اور پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. کہا کہ پھر تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، اس لیے کہ ہم تو جا رہے ہیں ان سے لڑائی کے لیے، اور جب تم وہاں پہنچ جاؤ گے تو تم بھی ان کے ساتھ مل کر ہمارے ساتھ ہماری مخالفت میں جنگ کرو گے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارا تو جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، ہمارا ارادہ تم سے لڑنے کا نہیں ہے. کہا کہ نہیں، تم وعدہ کرو کہ ہم سے جنگ نہیں کرو گے. تو انہوں نے وعدہ کر لیا کہ ہم تم سے جنگ نہیں کریں گے. تو ابو جہل نے ان کو چھوڑ دیا. یہ حضرات پہنچ گئے اور اس حال میں پہنچے کہ جب یہ مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے غزوہ بدر کے لیے نکل رہے تھے، بدر جانے کے لیے. تو راستے میں ملاقات ہو گئی. حضرت حذیفہ نے پورا واقعہ بیان کیا ابو جہل سے ملاقات کا، اور ساتھ میں فرمایا کہ مجھ سے اس نے وعدہ لیا ہے کہ میں اس جنگ میں اس کے خلاف شریک نہ ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ بھائی جب تم نے وعدہ کر لیا ہے تو اس وعدے کو پورا کرو، اس وعدے کو نبھاؤ، چاہے وہ وعدہ تم نے ایک کافر سے ہی کیوں نہ کیا ہو. لیکن اب آپ سوچئے کہ غزوہ بدر معرکۃ الآرا ایک معرکہ ہے، غزوہ ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے. یوم الفرقان اس دن کو کہا گیا جس دن غزوہ بدر ہوا، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا. اور بدری جو صحابی ہیں 313، ان کے نام ایسے بابرکت ہیں کہ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ ان کا نام لے کر جب دعا کی جائے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. اسی طریقے سے جتنے بھی اصحاب بدر ہیں ان سب کی بخشش کا وعدہ اللہ نے فرما دیا. ان کے لیے کہہ دیا کہ اب جو جی چاہے یہ کریں، ان پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. اب سوچیے کس قدر ان کو فضیلت حاصل ہے. اور حضرت حذیفہ نے بھی یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ یہ وعدہ تو اس نے گردن پر تلوار رکھ کر لیا ہے، اگر میں جو ہے وہ یہ ایسا نہ کہتا، وعدہ نہ کرتا تو مجھے نہ چھوڑتا وہ. تو آپ نے فرمایا کہ بھئی چاہے جس طریقے سے بھی وعدہ لیا ہو، جب تم نے وعدہ کر لیا اب تمہیں واپس جانا چاہیے، تم ہمارے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہو. آپ اس سے وعدے کی اہمیت کا اندازہ لگا لیجئے کہ غزوہ بدر میں وہ شریک نہیں ہوئے، بدری صحابیوں میں شریک نہیں ہے، شامل نہیں ہے وہ، لیکن وعدے کی اہمیت اپنی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مدینے چلے جاؤ. اور آپ خود جو ہے وہ بدر کی طرف روانہ ہو گئے لڑنے کے لیے. حالانکہ ایک ایک صحابی قیمتی تھا اس زمانے میں، کیونکہ صحابہ جب پہلے نکلے تھے لڑنے کے لیے تو وہ باقاعدہ لڑائی اس طور پر نہیں تھی جیسے کہ دو لشکروں کے درمیان ہوتی ہے. ان کا معاملہ تو ایک ایسے لشکر سے تھا جو تجارتی قافلے کی شکل میں تھا، اور اس قافلے کو روکنا ان کا مقصد تھا تاکہ ان کی معیشت کمزور ہو. لیکن اسی لیے کل 8 تلواریں تھیں. 313 مسلمانوں کے پاس تلواریں، ہتھیار کیا تھا؟ 8 تلواریں تھیں کل. اب آپ اسے اندازہ لگا لیجیے. اونٹوں کی تعداد بھی غالباً صرف 72 اونٹ تھے اور 8 گھوڑے تھے، تو ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 80. یعنی 80 جانور تھے ان کے پاس جس پہ جو سواری تھی ان کے پاس، اور لوگ تھے 313. اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ کس قدر کشم و برسی کا عالم تھا. اور ان 313 آدمیوں کے پاس بھی صرف 8 تلواریں تھیں. تو ایک ایک آدمی ان کے پاس قیمتی تھا کہ اس جنگ میں شامل ہو جاتا، شریک ہو جاتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کو پورا کرنے کے لیے فرمایا کہ حذیفہ جب تم نے وعدہ کر لیا ہے تو اس وعدے کو پورا کرو. یہ ہمارا دین ہے، خالی نماز روزے کی حد تک نہیں. جب ہم نے وعدہ کر لیا اس وعدے کو نبھاؤ. تو ایک تو دیکھیے ایک طرف یہ وعدہ پورا کیا، دوسری طرف آپ سمجھیے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں لوگ آج نہ جانے کیا کچھ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ چاند پر کوئی اگر تھوکے تو وہ تھوک جو ہے تھوکنے والے پر ہی آتا ہے، چاند کا کچھ نہیں بگڑتا. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جو فضیلت عطا فرمائی ہے اس فضیلت کو کوئی چھین نہیں سکتا، کوئی لے نہیں سکتا ان سے. وہ مسلمانوں کے ماموں کہلاتے ہیں، خالد المومنین کہا جاتا ہے انہیں، کاتب وحی تھے. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی تھے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی فرمائی. حضرت امیر معاویہ چونکہ شام کے گورنر رہے اور روم کے ساتھ ان کی جنگ رہتی تھی، ایک موقع پر جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا حضرت امیر معاویہ کے درمیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور روم کے درمیان.
حضرت امیر معاویہ نے یہ بات سوچی جب معاہدہ ختم ہونے کے قریب آیا کہ کیوں نہ ہم اپنی فوجیں سرحد کے قریب لے جا کر رکھ دیں، یعنی سرحد کے قریب پہنچا دیں. جب معاہدہ ختم ہوگا اپنی سرحدوں سے جو ہے فوجوں کو آگے لے جائیں گے اور ان کے ملک کو فتح کر لیں گے. تو حضرت امیر معاویہ نے معاہدے کے قریب، جب ختم ہونے کے قریب تھا، اپنی فوجیں سرحد کے اوپر لا کر کھڑی کر دی. اور بعض حصہ فوج کا ایسا بھی تھا جو ان کی سرحد میں داخل ہو گیا، لیکن وہ جنگ انہوں نے نہیں کی، بس کھڑے رہے. اور جب وہ وقت آیا کہ جب معاہدہ ختم ہونا تھا جس دن، تو جب معاہدہ ختم ہو گیا حضرت امیر معاویہ نے اس لشکر کو آگے بڑھنے کا حکم دیا کہ اب آگے بڑھو. اچھا، سامنے والوں کو اس بات کا بالکل امکان نہیں تھا، ان کو ذہن میں نہیں تھا کہ امیر معاویہ جو اس طرح سے کریں گے اور اپنے لشکر جو ہے وہ ہمارے ملک پر لے کر آ جائیں گے. بہرحال یہ لشکر آگے بڑھتا رہا اور ان کی بستیوں کی بستی فتح کرتا رہا، یہاں تک کہ کافی حصہ ان کا زمین کا حضرت امیر معاویہ نے فتح کر لیا. یعنی ان کی تدبیر کارگر ہوئی. اتنے میں کسی نے دیکھا کہ ایک گھوڑ سوار بہت تیزی کے ساتھ گھوڑا دوڑاتا ہوا آ رہا ہے اور ساتھ میں ایک نعرہ بھی لگا رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر وفاء لا غدر، یا قفوا عباد اللہ، قفوا عباد اللہ، کہ اللہ کے بندو رک جاؤ، اللہ کے بندو رک جاؤ. جب یہ نعرہ سنا حضرت امیر معاویہ نے اپنے لشکر کو رکنے کا حکم دیا، اور جب وہ قریب پہنچے تو دیکھا حضرت عمر ابن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، وہ گھوڑے پر سوار تھے. تو حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ تم نے ہمیں کیوں روک دیا؟ فرمایا کہ اللہ کے بندو وفا لا غدر، یعنی وعدہ وفا کرو، وعدے کو توڑو مت، غدر مت کرو، بے وفائی مت کرو. حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ ہم نے تو معاہدے کو پورا کیا ہے، ہم نے اپنی فوجیں ان کی سرحدوں میں تب داخل کی ہیں جب ہم اس معاہدے سے نکل گئے، یعنی وہ وقت ختم ہو گیا، اس لیے ہم نے خلاف ورزی تو نہیں کی. آپ نے فرمایا کہ نہیں. پھر فرمایا کہ تم نے چونکہ معاہدے کی خلاف ورزی اس طور پر کی کہ اس وقت جو ہے وہ تم نے تیاری کی جب تمہارا ان کا معاہدہ تھا بھی، اور اپنی فوجوں کو لا کر ان کی سرحدوں پر ڈال دیا، بلکہ کچھ فوجوں کو تم نے ان کی سرحد کے اندر بھی داخل کر دیا. ٹھیک ہے، جنگ تو نہیں کی لیکن ان کی سرحد میں داخل تو کیا. یہ بھی خلاف ورزی ہے. جب معاہدہ ہو تو کسی قسم کی ہل جل نہیں ہونی چاہیے. اور یہ خود میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنا، اس کے بعد انہوں نے حدیث سنائی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سر جھکا دیا جب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان سنا، تو آپ نے اپنا سر جھکا دیا اور اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ واپس چلے جاؤ، جتنے علاقے تم نے فتح کیے ہیں سارے مفتوحہ علاقے واپس کر دو. چنانچہ اپنی فوج کو انہوں نے واپس بھیجا اور جہاں وہ پہلے اپنی سرحدوں میں کھڑی تھی وہیں پر لے جا کر انہیں کھڑا کر دیا. یہ ہے وعدہ وفا کرنا. اور آپ اس سے سمجھیے کہ دنیا ایسی مثال قائم کرنے سے عاجز ہے، شاید ہی دنیا میں کوئی مثال ایسی ہو، اور بلکہ بلا تردید جو ہے وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں خوف کہ ایسی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا کہ دشمن کا علاقہ فتح کر لیا ہو اور صرف اپنے نبی کے فرمان پر انہوں نے اس کو واپس کر دیا. یہ صرف امت محمدیہ میں آپ کو ایسی مثالیں پیش ملیں گی. اور پھر اس سے بھی بڑھ کر ایک اور مثال میں آپ کو کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیت المقدس فتح کر لیا تھا اور یہود و نصارہ سے پھر معاہدہ کیا تھا کہ تم سال کا جزیہ دو گے ہمیں. جزیہ ایک ٹیکس ہوتا ہے جو غیر مسلم مسلمان حکومت کو ادا کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں مسلمان ان کے جان و مال کی حفاظت کرتے ہیں. چنانچہ وہ کئی سالوں تک یہ ٹیکس اور جزیہ دیتے رہے. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمانوں کو کہیں اور جنگ میں مشغول ہونا پڑا اور ان کے پاس وہاں فوج کی ضرورت تھی، لوگ کم تھے. تو کسی نے مشورہ دیا کہ بیت المقدس میں جو فوج ہے انہیں بلا لیا جائے. تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ بھائی تمہاری تجویز بہت عمدہ ہے، لیکن اس سے پہلے تم ایک کام اور بھی کرو، وہ یہ کہ یہود و نصارہ کو بلاؤ، سب کو جمع کرو اور جمع کر کے ان کو بتاؤ کہ بھئی ہم نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا، معاہدہ کیا تھا کہ ہم تمہارے جان و مال کی حفاظت کریں گے. دشمن اگر لڑنے آئے گا تو ہم تمہاری طرف سے جنگ کریں گے اور تمہاری جان کی بھی حفاظت کریں گے، مال کی بھی حفاظت کریں گے، اور اس کے بدلے میں تم ہمیں ٹیکس دو گے، جزیہ دو گے.
لیکن اب ہم چونکہ بیت المقدس سے اپنی فوجوں کو نکال رہے ہیں تو اس سال ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے، لہذا جو جزیہ جو ٹیکس ہم نے تم سے لیا ہے ہم تمہیں واپس کرتے ہیں، اب تم اپنا انتظام خود کر لو۔ یہ ہے مسلمان کہ جو ہمارے لیے قابل فخر ہیں اور جو یقیناً جن کا کردار جو ہے وہ ہمارے لیے روشن مینار ہے کی حیثیت رکھتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافروں سے بھی کیا ہوا وعدہ پورا کیا، ورنہ آج ہم میں سے کوئی ہوتا تو خاموشی سے فوجی بھی نکال لیتے اور جو ٹیکس اور جزیہ ہے وہ بھی ہضم کر جاتے، پوچھتے ہی۔ لیکن مسلمانوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ان کا ٹیکس، ان کو اب آپ دیکھیے اس کردار کا ان پر کیا اثر ہوا ہوگا۔ یہ وہ کردار ہے جو اثر انداز ہوتا ہے کافروں پر بھی۔ تو مسلمانوں کو تو اپنے عملی اقدامات سے ایسا کام کرنا چاہیے کہ جس سے دوسرے متاثر ہو سکیں، اور الحمدللہ 1400 سال کے بعد ہم نے افغانستان میں یہ مناظر دیکھے کہ انہوں نے جو معاہدے کیے تھے دوحہ میں اور جو قطر میں معاہدے ہوئے تھے انہوں نے آخر تک پاسداری کی، اگرچہ فریق مخالف نے پاسداری نہیں کی، بہت سی چیزوں میں خلاف ورزیاں کی، لیکن جو مسلمان تھے انہوں نے اپنے وعدے کو نبھایا آخر دم تک، اور انہوں نے جو معاہدہ کیا تھا تو پورے اس وعدے کو پورا کرتے ہوئے، معاہدے کو پورا کرتے ہوئے ان کے ایک ایک فرد کو اس ملک سے اطمینان کے ساتھ، امن کے ساتھ اس کو نکلنے دیا، ورنہ وہ چاہتے تو نہ نکلتے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ الحمدللہ آج بھی کچھ ایسے مسلمان موجود ہیں جو عملی طور پر مسلمان ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کا جو کردار ہے وہی دوسروں کے اسلام لانے کا باعث بنتا ہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ ہم ایسے مسلمان بنیں کہ ہم جب جا رہے ہوں، جب چل رہے ہوں تو سامنے والا ہمیں کہے کہ اللہ کا بندہ جا رہا ہے، ہمارے وعدوں کو دیکھ کر وہ کہے کہ بھئی یہ وعدے کا پکا آدمی ہے، اسے ہم سے کوئی خوف نہ ہو۔ مسلمانوں کو جب بعض اوقات کافر قید کر لیا کرتے تھے، خاص طور پر مکے کے اندر، تو بعض قیدیوں کو قیدی بنا لیا بعض مسلمانوں کو، اور ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ چھری وغیرہ بھی تھی، اور ان کے بچے قریب پہنچ گئے تو کافروں کو یہ اندیشہ ہوا شاید یہ مسلمان اسے مار ڈالے گا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، اپنے کردار سے بتایا کہ ہم کوئی ایسے ظالم لوگ نہیں ہیں، ہم بچوں کو قتل نہیں کرتے، ہم عورتوں کا قتل نہیں کرتے، جو ہم سے جنگ نہیں کرتے ہم بھی ان سے جنگ نہیں کرتے، ہم عبادت گاہوں کو ختم نہیں کرتے کسی کی۔ تو مسلمانوں کو تو اپنا کردار پیش کرنا چاہیے۔ بہرحال یہاں پر اوفوا بالعہد کے تحت میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ جو معاہدہ دو قوموں کے درمیان ہوا ہو یا دو جماعتوں کے درمیان ہوا ہو، اس وعدے کی پاسداری کرنی چاہیے، اس معاہدے کو پورا کرنا چاہیے، چاہے وہ تجارتی معاہدہ ہو، چاہے وہ دفاعی معاہدہ ہو، جو بھی معاہدے ہوں، الا یہ کہ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ اگر اس وعدے کو پورا کرنا ہمارے اختیار میں نہ ہو تو پہلے اعلان کر دیا جائے کہ آئندہ ہم اس وعدے کو پورا نہیں کر سکیں گے اور آج سے ہم اس وعدے کو ختم کر رہے ہیں، اس معاہدے کو ختم کر رہے ہیں۔ اعلان کرنے کے بعد پھر آپ کو اقدام کیجیے، اس سے پہلے کوئی اقدام کرنا بھی درست نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے ہمارے یہاں مثلا منگنی ہو جاتی ہے، منگنی بھی ایک معاہدہ ہوتا ہے، عربی زبان میں اس کو خطبہ کہتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک معاہدہ ہے، دو خاندانوں کے درمیان یہ طے ہو جاتا ہے کہ بھئی اس لڑکے کی اس لڑکی سے ہم نے منگنی کر دی ہے اور ان کا آپس میں ہم نے یہ ہم معاہدہ کرتے ہیں کہ بعد میں فلاں تاریخ تک 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد نکاح کر دیں گے، یعنی یوں کہہ لیجیے کہ خطبہ نکاح جس کو کہتے ہیں کہ جو ہے اس کا ہم نے منگنی کا ارادہ کر لیا یا منگنی کر دی، اس کو منگنی کہتے ہیں۔ تو اگر آپ نے یہ معاہدہ کر لیا تو یہ بھی ایک معاہدہ ہے، وعدہ ہے۔ اب اگر وعدہ کرنے کے بعد آپ کچھ عرصے بعد، مہینے بعد 2 مہینے بعد یہ محسوس کرتے ہیں کہ بھئی یہاں پر اس بچے کا نکاح یا اس بچی کا نکاح صحیح نہیں ہے، یا کسی کا کردار بد آپ کے سامنے آتا ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ بھئی یہاں تو مناسب نہیں ہوگا، تو پھر اس کا طریقہ بھی یہ ہے کہ جا کے کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا ارادہ تو تھا یہاں پر، لیکن اب ہم اس اپنے ارادے سے باز آ رہے ہیں اور آئندہ اس ارادے پر ہم عمل نہیں کر سکیں گے، یعنی باقاعدہ معذرت کر کے پھر اس کو توڑے وعدے ختم کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس جس کا جی چاہے جب جی چاہا وعدہ کر لیا، جب جی چاہا توڑ دیا، ایسا نہیں، اس سے دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو بہرحال اسی طریقے سے جو ملکی قوانین ہوتے ہیں اور ہم جو بحیثیت شہری کے یہاں رہ رہے ہیں اس کا معاملہ بھی یہ ہے کہ ہم پابند ہیں ملکی قوانین کی پاسداری کے، البتہ جو قوانین خلاف اسلام ہیں، خلاف قرآن و سنت ہیں، ان کے لیے چونکہ خود اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوا دیا کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ مخلوق کی اطاعت
ان امور میں کی جائے گی جس میں خالق کی معصیت لازم نہ آتی ہو، لیکن جہاں کہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی لازم آتی ہوگی ہم اس کی پاسداری نہیں کریں گے۔ وہ چونکہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو وہاں تو ہم ان کے پابند نہیں ہیں، لیکن جو مباح امور ہیں، جائز امور ہیں، مثلا ٹریفک کے قوانین ہیں، دوسرے ملک کے قوانین ہیں جو لوگوں کے مفاد میں بنائے جاتے ہیں، ان کی پاسداری کرنا یہ تمام شہری لوگوں کی ذمہ داری بھی ہے۔ تو بہرحال اس میں تفصیلات ہیں بہت سی، اور اس کو ہمیں سمجھنا بھی چاہیے کہ آدمی جھوٹ نہ بولے، وعدہ وفا کرے اور امانت میں خیانت نہ کرے، اس لیے کہ یہ منافق کی علامتوں میں سے تینوں علامتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر صحیح طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین متین لے کر آئے ہیں اس کی پاسداری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔